بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ میرے نزدیک سوشل میڈیا اور جمہوریت کی مثال بالکل ایک جیسی ہے کہ اس میں جتنا جھوٹ بولا جائے اتنا سچ لگتا ہے، اور جمہوریت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نہ لگنے لگے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا، جو خبر آپ دیکھیں، نیوز چینل کو دیکھیں یا کسی کے اپنے ذاتی چینل کے دیکھیں، وہ عملیات کا ہو، طبیعیات کا ہو، جنسیات کا ہو، وہ روحانیات کا ہو، وہ طبیعیات کا ہو، وہ معلوماتی ہو، یوں ٹائٹل اور تھمبنیل ایسے لگاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اس کو کلک کریں گے، پڑھیں گے، اندر سے پتہ نہیں کیا سے کیا موتی نکلتے نظر آئیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بھی مردہ۔ میں اگر ٹائٹل اور تھمبنیل لگاؤں تو ایسے لگا سکتا ہوں کہ بندہ اس کو دیکھے بغیر، سنے بغیر اور کلک کیے بغیر آگے جا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے کتب کا، جس میں دینیات ہے، اسلامیات ہے، طبیعیات ہے، معاشیات ہے، عمرانیات ہے، جنسیات ہے، ہر موضوع کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ یہ یہاں نیچے خانے سے لے کر اوپر تک، اور اسی طرح اس سائڈ پہ ہر موضوع اور فن کی کتاب۔ لیکن جھوٹ پھیلانا اور جھوٹ بولنا اور اس سے رزق کمانا حرام ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی سورس انکم کا سوشل میڈیا سے وابستہ نہیں ہے کہ میں ویڈیو نہ بناؤں گا، میرا گزارا نہیں، میرا یوٹیوب سے کوئی کمائی آ رہی ہے، یہی آ رہی ہے۔ جس نے دیکھنا ہے دیکھے، جس نے نہیں دیکھنا نہ دیکھے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا جو میلاد کا پروگرام ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، 12 روزہ محفل میلاد، اس میں نعتیہ پروگرام، کچھ بیان، احادیث، کچھ دعا، کچھ لنگر، کچھ کھانے پینے کی چیزیں کرتے ہیں ہم۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی مصروفیات کی بنا پہ میں یہ عملیات کے متعلق کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا، اور جو ہمارا پروگرام ہوتا تھا نعتیہ، اسی سمے کوئی ایک نعت اپلوڈ کر دیتا، لوگوں نے اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ بمشکل 60 سے 65 70 آدمیوں نے 3-4 دنوں میں میری ان ویڈیوز کو جو نعتیہ شکل میں اپلوڈ کی ہیں دیکھا ہے۔ اور اگر ٹائٹل کے یا تھمبنیل کوئی ایسا لگا ہوا ہو تو دن رات میں 1000 سے زائد کم و بیش ویوز آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں۔ میرا اس سے کیا ہے؟ میں نے تو جب اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا، یہ باتیں میں اس لیے کسی دکھ کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یا کسی افسوس یا کسی حسرت کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا کام ہے سچ بولنا، سچ دکھانا، بس۔ اس فیلڈ میں، روحانیات کی فیلڈ میں جب میں نے قدم رکھا تھا دینیات میں، تو اس کے چند ایک شرائط تھے میرے، جو مجھ سے طلب کیے گئے کہ یہ شرائط اگر آپ کے ہیں تو۔ میں ایک بہت بڑے آستانے پہ گیا نا ایک دفعہ، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں آیا؟ میں نے کہا مرید ہونے کے لیے۔ میں نے کہا آپ تو اس قابل نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ایک فنکار، ایک کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک صنعت کار ہیں، ہنرمند ہیں، جو بھی خام چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی اس کو اصل سے اصل بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں چلا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کتنا؟ 3 سال۔ میں نے کہا آپ 6 سال تک ہیں، لیکن چلا کر کے جب اٹھوں تو جو نظر آپ کی ہے وہی میری ہو۔ جس طرح آپ لوگوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ مرغے بسمل بن جاتے ہیں، سمجھ گئے ہوں آپ، وہی میں۔ لیکن لگے ماں باپ کی اجازت کے بغیر آئے ہو۔ میں نے کہا ماں باپ کی اجازت، خود باپ بن گیا ہوں، 3 بچوں کا باپ ہوں۔ وہ سامنے ایک بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگے مکتوبات امام ربانی، ان کو فلاں نمبر مکتوب پڑھاؤ۔ میں نے کہا زبانی سنا دوں وہ؟ پیر کے آداب کیا ہیں، مریدی کے آداب کیا ہیں؟
بندہ بے بس ہو گیا، اپنے آپ کو بہت بڑا غوث پاک کا ہم پلہ سمجھ رہا تھا۔ تو وہ بات ہے شرائط اور آداب کی، کم سے کم گفتگو کرنا، کم سے کم کھانا، اور جھوٹ سے بالکل دور رہنا، جان بوجھ کر یا بولے سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ جو مسلک ہے، جو مشرب ہے، اس پہ کاربند رہنا۔ اہل سنت، سنی، بریلوی، حنفی جو ہیں اس پہ قائم رہنا، اور جو آپ کا مشرب ہے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، اس پہ کیا رہنا؟ قائم رہنا، اور جان بوجھ کر یا بولے سے بھی اس سے روگردانی نہ کرنا۔ اور پھر جو عمل ایک جائز دائرہ کار میں آتا ہے اس کو کرنا، اور ناجائز ہرگز نہیں کرنا، چاہے آپ کو کروڑوں کی آفر ہو۔ اور اللہ کے کرم سے آفر ہوتی ہے بڑا، لیکن جب ہم پھر ڈیمانڈ بتاتے ہیں نا، وہ جی اتنی بڑی قیمت، اتنی بڑی رقم، اپنے کام کو بھی تو دیکھو نا کہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو، یہ بھی دیکھو ذرا۔ اور پھر تعلیمات دینیہ اور اسلامیہ کا مطالعہ کرنا، اور آخر میں یہ تھا کہ مذہب اہل سنت پر قائم اور دائم رہنا، اور اپنے مشرب پر پیرا دینا، اور چند کتابیں لے کر اپنے ہم مسلک اور ہم مشرب میں تقسیم کرنا، تاکہ دین کا علم پھیلتا رہے۔ اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی بندہ سنگل ایک فریق بن کر آئے اور کہے کہ میرا شوہر ایسا ہے، اور شوہر کہے کہ میری بیوی ایسی ہے، اس کے بارے میں یوں کر دو یوں کر دو، ہرگز یہ کام نہ کرنا جب تک کہ دونوں فریقوں کی بات سن نہ لی جائے۔ ہاں، جہاں پیار، اتفاق، محبت کی بات ہو، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا اور جڑے ہوئوں کو توڑنا یہ کبھی نہ کرنا۔ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا، جھوٹ بول کر بھی، شرع میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانا، جھوٹ بول کر صلح کرا دیں کہ وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتا ہے، بے شک وہ گالیاں کیوں نہ دیتا ہو، وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بہت اچھی رائے اور ذہن رکھتا ہے۔ تو یہ وہ ایسے چند ایک شرائط ہوتے ہیں، سچ بولنا، کم کھانا، کم پینا، کم سونا، اور جہاں اختلافی باتیں ہیں ان سے دور رہنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، اور لوگوں تک حق اور سچ کی بات کو پہنچانا، چاہے گردن پہ چھری کیوں نہ آ جائے۔ آج کسی کو بھی دنیاوی لالچ، مادیت کی طرف 1 روپیہ 1 ٹکا دے کے کہیں گے یہ کام کرنا، کر گزریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے کبھی۔ میرے قابل صد احترام 2 بندے جو مجھے زندگی میں ملے ہیں، ایک میرے استاد محترم مفتی فیض احمد صاحب گولڈا شریف، اور دوسرے میرے ہم مشرب، میرے پیر بھائی فاروق حسین کشمیری، سپریم کورٹ کا وکیل ہیں آزاد کشمیر کے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ درس کی روٹی، صدقہ اور خیرات کا کھانا اور صدقہ اور خیرات کا مال کھانا، اس سے پرہیز کرو۔ اور یہی بات میرے استاد محترم نے کہی تھی کہ مسجد میں امامت کرتے ہو، مسجد کا کھانا نہ کھانا جو لوگ پیش کرتے ہیں، جو تنخواہ لیتے ہو اس تنخواہ سے خود کماؤ، خود کھاؤ۔ آپ دیکھیں نا کون سا درس ہے، کون سی مسجد ہے جس میں قربانی کی کھالیں نہیں جاتی، صدقے اور خیرات کے فطرانے نہیں جاتے، زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے نہیں جاتے، وہی کھا کر پڑھتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، مشرق سے مغرب کے سارے مدارس کے علماء طلباء اکٹھے ہو کے دعا کریں، قبولیت کر کے دکھائیں۔ صدقہ اور خیرات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے مستحق ہیں، جو حقدار ہیں، جو نادار ہیں۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے نا
کہ جو نادار ہیں، غریب ہیں، زکوٰۃ اور خیرات کے مستحق ہیں، وہ اگر نہ لیں تو قابل عتاب اور قابل عذاب ہیں، نافرمان ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو حقدار اور مستحق بنایا ہے، ان کا لینا لازمی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پورے 8 جو مصارف ہیں، حقدار ہونے کے باوجود اگر وہ نہ لیں تو گناہ گار ہیں۔ لیکن آج ڈاکٹر محبوب الحق ضیاء دور میں، آج سے حساب لگا لیں 37-38 سال پہلے کی بات ہے، ضیاء الحق کو بھی مرے ہوئے 37-38 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے اس نے کہا کہ ہر سال زکوٰۃ اور خیرات کی مد میں 80 ارب سالانہ آتے ہیں۔ آپ بتائیں وہ جاتے کہاں ہیں؟ اس وقت 80 ارب سے زائد تھے، تو آج دیکھیے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کو دیکھیے، ہم دعوے تو کرتے ہیں سود کے مٹانے کے، لیکن بڑھتا جا رہا ہے، ہماری شرح سود کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم دیندار بننے کی کوشش کرنے میں بے دین ہو جاتے ہیں، نیک اور پرہیزگار بننے کی کوشش میں بدکار بن جاتے ہیں، صرف اپنی جھوٹی باتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نادار، بے سہارا، یتیمی اور مسکینوں کی مدد کرنے، بے لوث کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ انہی کا مال کسی بہانے سے، کسی سبب سے لے کر خود ہڑپ کر جائیں اور وہ دیکھتے رہ جائیں۔ آج دیکھیں نا، سیلاب آیا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے آیا ہے؟ طوفان آتے ہیں تو کس وجہ سے آتے ہیں؟ مصیبتیں آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں؟ اگر ہم اپنے ملک میں، اپنی قوم میں رواداری، محبت اور مساوات کا درس دیں اور دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا، بجائے ٹیکس لینے کے، سود کی شرح بڑھانے کے، یہی چیزیں زکوٰۃ کی مد میں دینا اور لینا شروع کریں۔ عشر، آج جو زمینی کٹاؤ ہو رہا ہے نا سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، یہ عشر نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ یہ آندھی و طوفان جو آتی ہیں، یہ زکوٰۃ کا نہ سسٹم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہے، عدل اور انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ بنگلہ دیش میں ایک جج نے بدکاری کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا نا، یہ پاکستان نہیں ہے۔ اور انڈیا میں جج اپنے گرمیوں کی چھٹیوں کی تنخواہ نہیں لیتے، اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیے، کہاں کہاں مظلومیت نہیں چھائی ہوئی، دیکھیے ذرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دیکھ سن کر عمل کی، مساوات کی، انصاف کی، ہمدردی کی، رواداری کی ایک مثال قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔